میرا خیال ہے اسی سٹوری سے ہم نکل نہیں پا رہے. ہمارا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا، لیکن یہ تو ایسکلیشن بڑھ رہی ہے. مطلب مریم بی بی کا آنا، 3 وزراء کا آنا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ بڑے سینسٹیوٹیز آئے ہیں اس سیٹ پہ. بالکل آپ نے جیسے کہا کہ دوسرا ان کے لیے سٹیکس بڑے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو یہ خیال تھا ان کی پارٹی کا کہ ہم نے یہاں پہ اس کو پی ٹی ایم کو یا نواز شریف صاحب یا ان تمام کو ختم کر کے رکھ دیا، اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جو کرپشن کا نیریٹو تھا ان کا، جو بڑی کامیابی سے چلا بھی رہے تھے. اب اچانک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے میرا خیال ہے کوئی 3-6 مہینے سے جس طریقے سے ری گروپ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز نے، خان صاحب کے لیے بڑے اس کے لیے چیلنجز تھے. اچھا چلے مان لیتے ہیں کہ ایک اس کی ڈسکا کی سیٹ جو پہلے بھی میرا خیال نواز لیگ کے پاس تھی. اب ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم وہاں سے یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو ہمارے نیریٹو کو بڑی سپورٹ ملے گی کہ ہم جو ہیں دیکھیں کہ ان کے گڑھ سے سیٹ جیت گئے اور ان کی اپنی سیٹ جو تھی وہ ہم نے نکالی. سو ان کے لیے وہ کہتے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. لیکن ساتھ میں جو ان کو وہاں نوشہرہ میں ایک ڈز پڑی ہے بہت بڑی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے، وہ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی پارٹی اس کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے. وہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو لیاقت کھٹک صاحب کا ووٹ بینک ہے، نہ تو کھٹک صاحب پرویز کھٹک صاحب کا ووٹ بینک ہے، نہ پھر عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، نہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. وہ تو صرف ایک انڈیویجول ہے کھٹک صاحب، وہ آئے ہیں ناراض ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کو ہرا کے رکھ دیا. یہ بھی میرا خیال بہت بڑا بلو ہے ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. اب پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اس کی نوشہرہ والی جو سیٹ کی ہار ہے، جو وونڈ ہے، جو آپ کے لیے بڑا وہ سیٹ بیک ہے، آپ اس کو ذرا یہاں پہ آپ اس پہ زیادہ سٹینڈ لیں ڈسکا میں، تاکہ اس کا جو غم ہے، دکھ ہے، ڈسٹریکٹ بھی ہو جائے نا، ڈسٹریکٹ کرے. ایگزیکٹلی یہ بات میں کہنا چاہتا کہ ڈسٹریکٹ کرے، کہ آپ فوکس جو ہے نا وہ ڈسکا کو بنا دیں اور یہاں پہ کر دیں اس پہ چیزوں کے. ایک چیز. دوسری مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آ رہی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں ایک الیکشن بھی نہیں کروا سکتے اور آپ کی یہ اوقات انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے کہ جو دل چاہے کچھ لوگ ہیں اٹھا کے لے جائیں کر جائیں. ایک سیٹ تھی نا سب سے بڑا، تو وہی الیکشن تھا. باقی تو چھوٹے 2 اہم سیٹیں تھیں، نوشہرہ کی ایک ڈسکا کی، جس پہ بہت زیادہ فوکس تھا. نوشہرہ چلو ایک آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب چھوٹی کنسٹیچوئنسی ہے. یہ بڑی کنسٹیچوئنسی تھی. ذہن میں رکھیں ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا آنا ہے، ٹوٹل ووٹ وہاں پہ کتنے ہیں. سو یہ نوشہرہ کو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ یہ پی ٹی آئی کا تھا، کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ تھی تو وہ اس کو کیسے اس کو بچاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے. وہ نہیں بچا پاتے، اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی. لیکن ان کا ووٹ اتنا نہیں تھا اس کنسٹیچوئنسی میں جتنا کہ آپ کو ڈسکا میں میرا خیال ہے 3 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، سو موبلائزیشن ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب سوال اس پہ ان کے لیے انا کا مسئلہ زیادہ بن چکا ہے، حکومت کے لیے بھی ان کے لیے یہ ایگو کا مسئلہ زیادہ ہے. دونوں طرف ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے ہوگا. ان کے لیے تو پوائنٹ سکورنگ ہے نا کہ ہم ایک سیٹ نکال لیتے ہیں یہاں سے ڈسکا سے، اور اس کے بعد تو ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارا جو نیریٹو تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، مہنگائی ہے، چوری ہے، ڈاکے ہے، یہاں پہ اتنے سکینڈلز ہیں، کوئی کسی کو نہیں، عوام جو ہے اس کا اثر لینا شروع ہو گئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، سب سے بڑی فیلئر جو ہے یہ الیکشن کمشنر صاحب کی ہے کہ آپ جو ہیں ایک الیکشن آپ نے کرانا ہے، ایک پریس ریلیز آپ نے جاری کی ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ، ہم مانتے ہیں. لیکن ایک آپ سے ایک سیٹ پہ بھی لوگ نہیں سنبھالے گئے. اٹس اے فری فار آل، اور سارا دن وہاں فیئرنگ ہوتی رہی ہے، وہاں پہ لوگ مرتے رہے ہیں. انتظامیہ کا بھی فیلئر ہے. میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی بٹی صاحب، بیکاز یہ پنجاب حکومت کا بھی یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو بھی ہو اس وقت وہاں پہ انتظامیہ نے یہ انشور کرنا تھا الیکشن پرسکون ہو، وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک تو اس میں فیل ہو گئے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں مکمل طور پہ نیا الیکشن ہو، اس کے بعد ہی وہ اس کے ریزلٹس کو مانیں گے. مطلب اب وہ ریزلٹس میرا نہیں خیال ماننے والے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے انتظار تو ہے، لیکن پی ایم ایل این اب نیا الیکشن ہی چاہے گی اس پہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو 2 قتل ہوئے ہیں، میری ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے، اور اللہ ان کے خاندانوں کو ہمت اور صبر دے. یہ وہی جانتے ہیں جن کے خاندانوں سے ایک ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 80 سال کا بابا فوت ہو جائے، طبعی موت مر جائے تو پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. نمبر 2، یہ الیکشن جو ہے یہ پورے ساروں کے لیے آئی اوپنر ہے. الیکشن کمیشن کے لیے کیوں کہ پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے، جو خبریں آ رہی ہیں، بیلٹ باکس تھیلے باہر آ گئے، پولنگ اسٹیشن یرغمال ہوئے، 20 پولنگ اسٹیشن کا کہا جا رہا ہے کہ نتیجہ رد و بدل ہوا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں. نتائج میں تاخیر، 2 قتل، زخمی، جھگڑے، فساد، ہوائی فائرنگ. اگر یہی الیکشن کمیشن کی رٹ ہے، اگر یہی الیکشن کمیشن ہے، اگر یہی پاکستان ہے، تو جب 1500-1600 لوگوں سیٹوں سے الیکشن ہوگا تو کیا حال ہوگا. حکومت نوشہرہ میں ہاری، مطلب اپنے گھر میں ہاری، کے پی کے میں ہاری،
پرویز خٹک صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا میں تیلے کو بھی کھڑا کر دوں تو وہ بھی جیت جائے. میں جدھر کہوں گا اور چند دن پہلے بیان میں دیا میں جس کو چاہوں بنا دوں, جس کو چاہوں مٹا دوں, چاہوں تو ایک دن میں عمران خان کی حکومت گرا دوں. لیاقت خٹک ان کے بھائی اور عاد خٹک ان کے بھتیجے جو ہیں وہ بس اتنے جو گئی تھے. خود وزیر ہیں, بھائی لیاقت خٹک وزیر تھے, داماد عمران خٹک, بھابی, بھتیجی, بیٹے, سارے یہ ایک پورا فیملی تھی. مسلم لیگ نون کیوں؟ سینٹرل پنجاب ہے, مضبوط علاقہ, گڑھ ہے. ڈسکا 6 بار جیتی ہوئی سیٹ تھی. پیر صاحب جو تھے یہاں سے, وہ ان کے والد صاحب جو نوشین صاحبہ کے. اور کلوز, اگر یہاں اس کو میں چھوڑ بھی دوں کہ بڑا رد و بدل ہوا ہے جی, بڑا ہوا ہے, لیکن کلوز گئے. یہ 40,000 سے زیادہ لیڈ سے جیتی ہوئی سیٹ تھی تو ان کا ووٹ کم ہوا. وزیر آباد کی سیٹ 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتی ہوئی تھی, 4,000 کی لیڈ رہ گئی. پی ٹی آئی کے ووٹ ویسے بڑے ہیں, یہاں لیڈ ڈسکا میں 4,000 کی لیڈ رہ گئی. اور جے یو آئی کیوں کہ ضلع کرم میں NA45 ہار گئے, وہ پی ٹی آئی نے حاصل کر لی, ملک فخر زمان ہار گئے, وہ 1,000 ووٹوں سے زیادہ. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سب کے لیے اس میں یہ ساروں کے لیے آئی اوپنر ہے. یہ ساروں کو اس سے سیکھنا ہوگا. ساروں کو پی ٹی آئی کو کیا سیکھنا ہوگا کہ ان کے تو ہر چوتھے حلقے میں اس طرح کے اختلافات آج موجود ہیں. سر ابھی کراچی دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کراچی, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب, باقی ساروں میں. ایک یوسف رضا گیلانی والا معاملہ ہوا ہے تو بات جہانگیر ترین صاحب تک پہنچ گئی ہے اور ان کے جہاز تک بات پہنچ گئی ہے. تو وہ مسلم لیگ نون کو کیا دیکھنا ہوگا کہ بڑا نیریٹو, پی ڈی ایم, سارا کچھ, اس کے بعد لیڈ 40,000 کی 4,000 پہ اگر آ جائے, 30,000 کی 4,000 پہ آ جائے تو وہ دیکھنا ہوگا. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور کے پی میں سیٹ ہار گئے ہیں تو وہ دیکھنا ہوگا. الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہوگا, حکومت کو دیکھنا ہوگا. آپ رینجر فوج نہیں لگاتے, نہ لگائیں. آج پتہ چلا نا رینجر فوج ایک حلقہ تھا, پتہ چل گیا. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک انتخابی اصلاحات کی 2.5 سالوں میں, ایک ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کی. اب سب چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ, وہ کیا کریں؟ یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا, نہ کوئی ان کی آئی جی مان رہا ہے, نہ چیف سیکرٹری مان رہا ہے, مانتے نہیں نا. بیکاز مجھے یاد ہے میں نے کل بھی دکھایا, فواد چودھری صاحب کا ضمنی انتخاب تھا, اسی طرح وہ 4:15 بجے ٹویٹیں کر رہے تھے, میرے پولنگ اسٹیشن سے تھیلے نہیں مل رہے, میں رزلٹ نہیں مانوں گا. اس وقت پی ایم ایل این کہتی تھی کہ جی یہ رزلٹ ہے, مانے یہ, لیکن مل گئے. کسی کو بھی جب طاقت میں آتے ہیں ریفارم کرنا انہیں سوٹ نہیں کرتا. یہ روندو سیاست ہے, یہ روتے رہیں گے. یہ آج پھر دوبارہ الیکشن کر رہے ہیں, پھر ایک دھڑا رو رہے گا, اگلا کروا دیں پھر دھڑا رو رہے گا. جو طاقت میں آئے گا وہ نہیں روئے گا, جو اپوزیشن میں ہوگا اس وقت وہ کرے گا, اور وہ جب دوبارہ طاقت میں آئے گا پھر اسی نظام کا فائدہ اٹھائے گا. دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تھا جس میں اتنی ہوائی فائرنگ اور اتنے رولے اور اتنے مار دھاڑ ہو رہی تھی, اور ان 2 بندوں کی کہاں سے لائیں گے وہ آپ 2 بندے جو ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو کہاں سے لائیں گے؟ لا سکتے ہیں حکومت, اپوزیشن, مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب سارے مل کے ان 2 بندوں کو لا دیں تو الیکشن میں بیچارے جوان جہان لوگ تھے. بخاری صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ یہ جو بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی اقتدار والی بالکل ٹھیک اس لیے ہے کیونکہ ابھی آگے آنے ہیں جنرل الیکشنز. ابھی ہمیں ایک لٹمس ٹیسٹ مل گیا ہے کہ بھائی اس میں کیا ہونے والا ہے, اور اگر ان چند سیٹوں کے اوپر مینجمنٹ اتنی بری ہوگی تو جب بڑے پیمانے پہ الیکشن کرانا ہوگا تو وائلنس کا بھی زیادہ خدشہ ہے, مس مینجمنٹ کا بھی زیادہ خدشہ ہے, رزلٹ نہ ماننے کا اس سے بھی بڑھ کے زیادہ خرچہ ہے. سو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو, ان رکاوٹوں کو ٹھیک کرے, یہ تو الٹی گاڑی چل رہی ہے نا کہ یہ تو بڑھ رہے ہیں واقعات. بہت شکریہ آپ کا ماریہ. گزارش یہ ہے کہ 2 میرے ساتھیوں نے جو گفتگو کی کافی کچھ انہوں نے کور کر لیا ہے, بہت کم بچا ہے میرے لیے کہنے کے لیے. میں صرف آپ کی توجہ بلکہ اپنے ساتھیوں کی بھی توجہ اس طرف دلاؤں گا جو نئی باتیں ہوئی ہیں اس دفعہ. نئی بات سب سے پہلے تو یہ ہوئی ہے کہ حکومت وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کے الزام لگا رہی ہے اسی الیکشن کمیشن پہ جو ریاست کا ایک ادارہ ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے. ویسے تو ہمارے ہاں نیب کی بھی روایت موجود ہے جس کو بھی ریاست کا یہ ایک ادارہ کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ جس طرح سے استعمال ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یاد ہو نہ یاد ہو وہ الگ بات ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے, ایک الیکشن کو پیسفل کرانا اور اس کو یقینی بنانا, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, چاہے وہ پروونشل حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. اور اگر دونوں ہی جگہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو تو ذمہ داری 2 گنا بڑھ جاتی ہے. کل انتظامیہ کہاں تھی پرسوں, یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ذرا پڑھ لیجئے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن بولا ہے وقت سے, یعنی بجائے اس کے کہ بات کسی انکوائری کمیٹی کو چلی جائے یا کمیشن بن جائے, الیکشن کمیشن نے بر وقت اپنا اندیہ, اپنی رائے دے دی ہے اس پریس ریلیز میں, جس کو پڑھنا اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے.
یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریفلیکشن ہے اسی پریس ریلیز میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی. 2-3 باتیں جو ہیں وہ حیران کن ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل ٹرن آؤٹ جو تمام بائی الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہوئے ہیں, چاہے وہ KPK میں ہوئے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوئے ہیں, وہاں ٹرن آؤٹ جو کہ روایت ہے کہ ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن سے کم ہوتا ہے, وہ 30 سے 40% تھا. اور پھر جن 20 حلقوں کی بات کی جا رہی ہے جس کا ریٹرننگ سٹاف جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا, وہاں یہ بڑھ کے 80 سے 90% ہو جاتا ہے. تو یہ معجزے کیسے ہوتے ہیں, یہ کسی نہ کسی کو تو ثابت سر کرنا ویسے اس کی پڑے گا. توجہ یہ ہے کہ جو PDM کی موبلائزیشن ہے نا, اس کی وجہ سے انہوں نے ووٹر کو اس مرتبہ باہر نکالا ہے. یہ اس کی ایک پہلو یہ ہے میں جو ان 20 ماریا میں ان 20 حلقوں کی بات کر رہا ہوں جس کا سٹاف سمیت پولنگ بوتھ سب غائب ہو گئے تھے. یہ ان کی بات ہے, سارے جنرل الیکشن کی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ جہاں جہاں بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ضمنی الیکشن میں اسی کے کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں. تو یہ تو الٹ ہو گیا سارا کچھ. یہ تو خان صاحب کی جو اسیسمنٹ تھی وہ نہ صرف غلط ہوئی پنجاب میں, بلکہ خود ان کے اپنے گھر کی ایک سیٹ کا چلا جانا. اختلافات چاہے پارٹی کے اندر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں, لیکن دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا کہ ضمنی الیکشن میں سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ہار گئی ہے. ابھی یہ سب کچھ جو ہے یہ ریفلیکٹ کرنے جا رہا ہے اگلے سٹیپ میں جس کا نام ہے سینٹ کا الیکشن. سینٹ کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, منظرنامہ کسی سے چھپا نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم پرائم منسٹر کے نامینیٹڈ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے. بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں نامینیشن کے پہلے نام آئے تھے سامنے. اگر آپ کو یاد ہو, اس میں شہباز گل تھا, اس میں بابر اعوان تھا, اس میں اکبر شہزاد تھا, اس میں پتہ نہیں اور کتنے سر وہ چیمگوئیاں تھی, ریومرز تھی. پریشر کی وجہ ہاں وہ ریومرز سے زیادہ تھی. یہ ریومرز ایسے ہی نہیں بدلی ہیں. پارٹی کے اندر سے اتنی چیخیں نکلی کہ وہ لسٹ ریوائز ہوئی پھر, اور ابھی جو لسٹ ہے یہ بھی ریوائز ہونی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. کراچی کے 13 بندوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم وارڈا کو ووٹ نہیں دیں گے. پنجاب میں آ جائیے, یہاں پر خواجہ سلمانی سے لے کے اور وہ لغاری صاحب جو تھے, محسن لغاری صاحب, انہوں نے کہا جناب نہیں دیں گے ووٹ ہم ان کو جن کا پارٹی سے کوئی پر وہ مان گئے ہیں ویسے, یہاں تک انہوں نے ابھی کہہ دیا تک کہ اب وہ مان گئے ہیں ویسے, یہ جو انہوں نے تمام کہا, گروپس ہیں. ہاں انہیں دیکھیے مان جانا الگ بات ہے اور اس کا اظہار کرنا الگ بات ہے. ہم اس طرح سے اس کو آئی واش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر کو طوفانی دورہ کرنا پڑا لاہور کا, کراچی کا, کل وہ جا رہے ہیں وہاں پشاور میں. یہ بلا وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت سیریس صورتحال کا ریفلیکشن آنے جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جیسا کہ الیکشن کمیشن ہے, یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, میں اسی کو آگے لے جانا چاہتی ہوں. یہ میں سینٹ کی جو بات ہے نا, جو آپ نے کہا کہ اس میں ریفلیکٹ ہوگا. ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس وقت اگر الیکشن کمیشن کی نہ سنی گئی, اس کی پریس ریلیز کی سپرٹ میں چیزوں کو نہ دیکھا گیا, تو اس الیکشن کمیشن کو پھر آپ دفن کر دیں. اچھا چلیں, یہ تو Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.